بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا سنن الطہارتی غسل الیدین۔ سنن الطہارتی طہارت کی سنتیں یعنی کہ وضو کی سنتیں، ان میں سب سے پہلے کیا غسل الیدین۔ لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے حاشیے پر دیکھیں ذرا، حاشیہ نمبر 19 پر لکھا ہوا ہے کہ حاشیہ نمبر 19 کی چوتھی لائن میں اعلم ان المشروعات اربعۃ اقسام، مشروعات کا معنی شرعی احکام چار قسموں پر ہے۔ شرعی احکام کی کتنی قسمیں؟ چار۔ فرض و واجب و سنت و نفل، فرض، واجب، سنت اور نفل۔ تو فما کانا فعلہ اولا من ترکہ ما منع الترک ان ثبت بدلیل قطعی ففرض او ظنی فواجب۔ کہتے ہیں کہ جس کام کا کرنا فعلہ اولا، جس کا کرنا اولا ہو، اولا ہو مانا بہتر ہو، جس کام کا کرنا بہتر ہو، وہ من ترک ہی، اس کے نہ کرنے سے، اس کے چھوڑنے سے، اس کا کرنا بہتر ہو اس کے چھوڑنے سے، جس کا کرنا، جس کام کا کرنا اس کے چھوڑنے سے بہتر ہو، ما معنی ترک، اور اس کو چھوڑنا بھی منع ہو، چھوڑنا اسے یعنی جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کو چھوڑنا منع ہو، اگر وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ فرض ہوتا ہے۔ جس کام کا کرنا، پہلے بھی تعریف پڑھی ہم نے پیچھے پہلے سبق میں بھی، جس کام کا کرنا اولا ہو اور اس کا چھوڑنا منع ہو، اگر وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو اسے فرض کہتے ہیں۔ اسی طرح جس کام کا کرنا ضروری ہو اور نہ کرنا جائز نہ ہو، اس کا کرنا ضروری ہو اور اگر وہ دلیل ظنی سے ثابت ہو فواجب، تو وہ کیا ہے؟ بلا منع ترک ان کان واجب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کام کا چھوڑنا منع نہ ہو لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہو، حضور نے اسے ہمیشہ کیا ہو یا خلفائے راشدین نے ہمیشہ کیا ہو ان کے حضور کے بعد، فسنت، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ جس کام کا کرنا بہتر ہو اور اس کا کبھی کبھی چھوڑنا جائز ہو، اور کبھی کبھی کا مطلب زندگی میں ایک دو بار کسی نے چھوڑ دیے تو، اور اسے رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہو تو وہ سنت ہے، وگرنہ مندوب، وَإِلَّا فَمَندُوبٌ، ورنہ مندوب، مندوب کسے کہتے ہیں؟ مستحب کو۔ مستحب کون سا ہے؟ جس کام کا کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی، لیکن اس کا کرنا زیادہ اچھا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو کبھی چھوڑا ہو کبھی کیا ہو تو اس کو مندوب اور مستحب کہتے ہیں۔ وسنت الوان، سنت کی دو قسمیں، سنت الہدا، سنت ہدا جسے سنت موقدہ کہتے ہیں، وترکھا یوجب اساءۃ وکراہیۃ، اس کو چھوڑنا یہ برا ہے، اساءۃ یہ برا ہے، وکراہیۃ مکروہ ہے، جیسے اذان، جماعت، اذان، اقامت، اس طرح کی۔ سنت زوائد، وترکھا لا یوجب ذلک، جس کا چھوڑنا جو ہے یہ برا نہیں ہے، جیسے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی کا انداز، حضور کے لباس میں، حضور کے قیام میں، حضور کے قعود میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضور کا جو طریقے ہیں۔ والنفل ومن المندوب یصاب فاعلہ، نفل اور مندوب جو ہے نا، اس کے کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، ولا یصیب تارک، اس کے نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہوتا۔ آخر میں لکھا والادب ما فی فعل ثواب وفی ترک عتاب لا عقاب، ادب وہ ہوتا ہے جس کا کرنا تو ثواب ہو اور جس کے چھوڑنے میں عتاب ہو، عقاب نہ ہو۔ جس کے چھوڑنے پر کیا ہو؟ عقاب ہوتا ہے سزا، اور عتاب ہوتا ہے، یہ بھی سزا ہی ہوتی ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ عقاب ہوتا ہے جرم پر سزا دینا یا غصے میں سزا دینا یا کسی سے نفرت کرتے ہوئے اسے سزا دینا، اور عتاب ہوتا ہے محبت میں کسی کو سزا دینا، اس کو عتاب بولتے ہیں، بندے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو جس کا چھوڑنے پر عتاب ہے، عقاب نہیں ہے۔ تو بات چلی تھی اس وضو کی سنتیں، طہارت کی سنتیں کیا آتی ہیں؟ غسل الیدین ثلاثا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا، قبل ادخالہما الاناء، ان دونوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، اذا استيقظ المتودی من نومہ، جب وضو کرنے والا اپنی نیند سے بیدار ہو، تو یہ نیند سے بیدار کی ویسے بات کی ہے، ضروری نہیں کہ نیند سے بیدار ہو تو دھونے، ویسے نہیں دھونے، کوئی وضو کرنے لگا تو وضو کرنے سے پہلے یعنی پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے مطلب کہ ٹوٹی ہے تو اس میں تو آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا، پہلے وضو، پہلے آپ نے ہاتھ ہی دھونے ہیں، تو اس سے کوئی اور اس دھونے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔ اگر آپ کے پاس برتن ہے، بڑا برتن، ٹب وغیرہ ہے، اس سے پانی ڈالنا ہے تو اس سے پانی نکالنا ہے تو پھر اس میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، یا تو آپ کے پاس برتن ہے تو برتن سے پکڑ کے دھو لیں گے، اگر ہاتھ پہ نجاست بھی لگی ہوگی تو
اور ظاہر برتن کو آپ پکڑیں گے اور اس برتن سے پانی نکال کے دھو لیں گے تو ہاتھ پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ کے پاس برتن بھی نہیں ہے اور آپ نے پانی نکالنا ہے اس سے، تو کیا کریں گے؟ اس سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں. اگر آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے پانی نکالنے کا تو بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ اس میں ڈالیں اور اس سے پانی نکالیں اور دائیں ہاتھ کو دھو لیں پہلے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کے بائیں ہاتھ کو دھو لیں. کیفیت الغسل دیکھیں دھونے کا طریقہ بیان کیا آیت نمبر 20 پر. یاخذ الاناء بیسارہ، بندہ برتن پکڑے اپنے بائیں ہاتھ میں اور اسے ڈالے پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر 3 مرتبہ. بھائی لوٹا آپ کے پاس تو پہلے دائیں ہاتھ دھوئیں اور پھر اس کے بعد لوٹے کو بائیں ہاتھ میں پکڑیں، پھر اس کا خلاف کریں. فَإِن تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الصَّبُّ لِعَدْمِ الْإِنَاءِ، اگرچہ پانی انڈیلنا جو ہے مشکل ہو برتن نہ ہونے کی وجہ سے، تو اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں داخل کر لے گا ملا کر مدمومۃ الیمنی دون الکف، صرف ہتھیلیاں ڈالے گا اور اس کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو دھو لے گا. انگلیاں ڈالے گا اور اپنے دائیں ہاتھ کو دھو لے گا. پھر اپنا یدخل بالغۃ ما بلغ، جب ہاتھ جتنا ہاتھ دھو لیا نا، ٹپ ہے بالٹی ہے تو جتنا ہاتھ آپ نے دھو لیا وہ اس کے اندر مستعمل ہونے سے بچانے کے لیے پہلے ہاتھ دھو لیں. جتنا اب ہاتھ دھو لیا اگرچہ پورا وضو نہیں ہوا لیکن جتنا ہاتھ آپ نے دھو لیا ہے، پورا بازو دھو لیا آپ نے تو پورا بازو اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں، اس سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ اذا کا اگلے حاشیے میں لکھا ہے اذا کا المتودی کا ذکر کیا ہے تو یہ بشرط وفاق، اتفاقیہ طور پر یہ ذکر کر دیا ہے، کیونکہ ہوتا ہے ایسے ایک بندہ دین سے بیدار ہوتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرے. ترجمہ دیکھیے، دونوں ہاتھوں کو دھونا 3 بار، ان دونوں کو داخل کرنے سے پہلے برتن میں جب جاگے وضو کرنے والا اپنی نیند سے. وضو کرنے والا کس کو کہیں گے؟ پیچھے کہا تھا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو. تو وہاں کیا منع کیا تھا؟ جب تم نماز کا ارادہ کرو. ایسے یہاں پہ کہا وضو کرنے والا جو ہے نا، وضو کرنے والا وہ اپنے ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دھو لے. وضو کرنے والا کب کہلائے گا؟ جب وضو کرے گا. ابھی تو اس نے وضو کیا ہی نہیں، اسے وضو کرنے والا کیوں کہا؟ وہ حاشیے پر لکھتے ہیں حاشیہ نمبر 24 پر لأن الشیء اذا قرب من الشیء سمی باسمہ، جب کوئی شے کسی شے کے قریب ہو جائے تو اس کو اس شے کا نام دے دیا جاتا ہے. تو وضو کرنے کے قریب ہے تو گویا وضو کرنے والا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کیا متودی کہا ہے. وتسمیۃ اللہ تعالیٰ فی ابتداء الوضوء، اور دوسری سنت اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا وضو کے شروع میں، یہ سنت ہے. دوسری سنت کیا ہوئی؟ وضو کی شروع میں تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. وقال حاشیہ پر لکھا ہے قال اصحاب الشافعی، امام شافعی کے اصحاب نے فرمایا تسمیۃ فرض، تسمیہ فرض ہے. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور نے فرمایا لا وضوء لمن لم یسمی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے وضو اس بندے کا لمن لم یسمی، لمن اس کے لیے، لم یسمی جس نے تسمیہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے. لنا ہماری دلیل، ہماری سے مراد قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ارشاد ہے من تودع وذکر اسم اللہ، جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا، کان طہورا بجمیع بدنہ، یہ وضو، یہ طہور، یہ طہارت ہو جائے گی اس کے کل بدن کی، پورے جسم کی. ومن تودع، اس نے وضو کیا، ولم یذکر اسم اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، کان طہورا لما اصابہ الماء، طہارت ہوگی کس کی؟ ان اعضاء کی جن تک پانی پہنچا ہے. بہذا تبین، اس سے پتہ چلا ان حدیث الاول محمول علی نفی الکمال، حضور نے اس میں کیا فرمایا؟ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو ہو گیا ہے، لیکن جہاں تک پانی پہنچا ہے جن اعضاء تک تو وہ پاک ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے. تو اس حدیث کا پھر مطلب کیا تھا کہ اس نے وضو نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھا، اس کا وضو نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ الحدیث الاول محمول علی نفی الکمال، اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کامل نہیں ہوتا، کمال کی نفی ہے، وضو اس کا کامل نہیں ہوتا، اس کو ثواب حاصل نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ کہتے ہیں یقول بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یوں کہہ سکتے ہیں بسم اللہ العظیم، اللہ کے عظیم کے نام کے ساتھ، اور والحمد للہ، اور اللہ کا شکر ہے، علی دین الاسلامی، کہ ہم کس پر ہیں؟ دین اسلام پر ہیں. کبھی آپ کے دل میں شکر پیدا ہوا بھی کہ ہم اللہ کے شکر ہم مسلمان ہیں؟
ویسے ہم تقریروں میں تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو دل بھی بندے کا کہے، کبھی دل میں یہ احساس ہی زندگی میں پیدا ہوا ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ اس لیے یہ دل میں پیدا ہونا چاہیے، رہنا چاہیے ہمیشہ۔ والافضل فی، افضل یہ ہے کہ بندہ یوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے، بلکہ اس سے بھی آگے لکھا ہے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم الحمد للہ علی دین الاسلام، اگر سارے الفاظ کہی جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دین اسلام پر اللہ کا شکر ہے۔ یہ کیوں کہا جائے گا اس موقع پر بھلا؟ یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ کیونکہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے، اور وضو نماز کے لیے کر رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے، تو دین اسلام کا سب سے اہم رکن ادا کرنے جا رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے دین اسلام پہ رکھا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وتسمیۃ اللہ، اور نام لینا اللہ تعالیٰ کا وضو کی ابتدا میں۔ وَيَسْأَلُكَ فَأَمَّا عِندَ غُسْلٍ فَكُلُّ غُسْلِ كُلِّ عُضْوٍ فَمُسْتَحَبٌّ، وضو کا میں ہر عضو دھوتے وقت الگ الگ بسم اللہ پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھے تو یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَالسِّوَاكُ، مسواک کرنا، تیسری سنت کیا ہے؟ مسواک کسے کہتے ہیں؟ اشیاء میں دو پہ لکھا السواک اسم للخشبۃ المرۃ المتعینۃ للاستیاک، مسواک نام ہے کڑوی لکڑی کا جو کہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے متعین کی جائے۔ خشبۃ المرۃ، مرۃ کسے کہتے ہیں؟ کڑوے کو، کڑوی لکڑی جو کہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مسواک کرنا سنت، اس پر دلیل والاصل، جی مسواک کے سنت ہونے پر اصل اور دلیل، والاصل فی سنیتہ، اس کے سنت ہونے پر اصل دلیل یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام سے، اصل کسے کو کہتے ہیں؟ دلیل کو، کہ اس میں سنت ہونے میں اصل کا مطلب دلیل کیا ہے؟ ما روی انہ علیہ الصلوۃ والسلام کان یواظب علیہ، کہ رسول اللہ علیہ السلام اس پر مواظبت فرماتے، مواظبت کا مطلب ہمیشہ حضور مسواک فرمایا کرتے تھے۔ وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ، اور جب مسواک نہ ہوتی، فقد مانا مفقود ہونا، جب مسواک مفقود ہوتی تو حضور کیا کرتے؟ انگلی استعمال کرتے۔ وما روی انہ علیہ السلام قال، یہ جو حدیث ہے حضور نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، کیا حدیث ہے دورائیں؟ اور انگلی مسواک کو پکڑنے میں سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ بندہ الخنصر فی یمینک اسفل السواک تحتہ والبنصر والوسطی فوقہ والابہام اسفل رأسہ، یہ پینسل دیں مجھے۔ کیا کہا ہے کہ جو خنصر ہے چھوٹی انگلی، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس کو مسواک کے نیچے رکھے، یہ دیکھیں مسواک کے نیچے رکھیں، اور بنصر اور وسطی چھوٹی انگلی کے نیچے رکھے، اور یہ جو تین انگلیاں یہ اس کے ساتھ رکھے، اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو اس کے مسواک کے منہ پہ رکھے، اس طرح سے مسواک کو پکڑے۔ اس طرح سے مسواک کو مٹھی سے پکڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ آگے بات آ رہی ہے۔ یہ تین انگلیاں ادھر رکھیں، اور یہ اس کو انگوٹھا جو اوپر مسواک کے سرے کے پاس رکھے، اس طرح سے پکڑے۔ ولا یقبض القبضۃ، قبضہ اس طرح مٹھی نہ بنائے، ولا تمس، اور اس کو چوسے نہ مسواک کو، اس کی جو تھوک ہے اس کو چوس نہ لے، فإنہ یورث العمیٰ، کیونکہ یہ اندھا کر دیتا ہے۔ وَيَكْرَهُ مُتَّجِعًا، لیٹ کر مسواک کرنا مکروہ ہے، لأنہ یورث کبر التحالی، اس سے تلی بڑی ہو جاتی ہے، یورث مانا وراثت چھوڑنا، پیچھے تلی جو ہے یہ بڑی ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر جو ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُتَّخَذَ مِنَ الْأَشْجَارِ الْمُرَّةِ، مستحب ہے کہ جو مسواک ہے کڑوے درختوں سے بنایا جائے، لأنہ یطیب النکہۃ، کیونکہ یہ پاک کر دیتا ہے منہ کی بو کو ختم کر دیتا ہے، ویشد الاسنان، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، ویقوی المعدۃ، معدے کو تقویت دیتا ہے، اور یہ انگلی کے موٹائی کے برابر ہو جیسے غلظ الخنصر، یہ جو چھوٹی انگلی ہے خنصر، اس کے جتنا موٹا ہو، بطول الشبر، ایک بالش لمبا ہو، اور اس کو عرض سے مسواک کیا جائے، طول سے نہیں، یعنی اوپر نیچے ایسے دانتوں میں نہ مارا جائے، ایسے چوڑائی میں دانتوں میں مارا جائے، 3 مرتبہ 3 پانیوں کے ساتھ۔ فإن النبی وَيَبْتَدِئُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، دائیں طرف سے شروع کرے اور بائیں طرف لے کر جائے، ایسے دانتوں کو چوڑائی میں مسواک مارے، اوپر نیچے نہیں، اس سے مسوڑوں کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ والمضمضۃ، چوتھی سنت کلی کرنا، کلی کرنا کسے کہتے ہیں؟
حاشیہ نمبر 3 پر دیکھیں، المدمنۃ والاستنشاق، کلی کرنا، ناک میں پانی چلانا، یہ سنت ہے۔ فإن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعلہما علی المواظبۃ، اس پر دلیل بھی کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں کاموں کیا علی المواظبۃ، ہمیشگی کے ساتھ، ہمیشہ کیا۔ کیفیت و یمدمن ثلاثا، طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کریں، ہر مرتبہ نیا پانی لیں، اور مان جدیدا ثم یستنشق کذالک، پھر اس طرح ناک میں پانی کھینچے۔ یہ ناک میں پانی چڑھانا جو ہے نا، ناک ادھر پانی رکھنا اور پانی اوپر کھینچنا، اس کو استنشاق کہتے ہیں۔ استنشاق کا معنی نشکن سے باب استفعال ہے، استفعال کا معنی پانی کو طلب کرنا، کھینچنا ہے۔ تو 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالیں، اور پورے منہ میں، یہ جو منہ کا جو سوراخ ہے، جو خوراک کی نالی کا جو سوراخ ہے، وہاں تک پانی جانا چاہیے، اور ناک میں پانی چڑھائے۔ هو المحکى من وضوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو یوں ہی حکایت کیا گیا ہے۔ مد اگلے حاشیے میں کسے کہتے ہیں؟ فی اللغت تحریک الماء، لغت میں اس کا معنی پانی کو حرکت دینا، اصطلاح میں استیعاب الماء جمیع الفم، کہ پورے منہ کو پانی گھیر لے، پورے منہ تک پانی پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں مدمدۃ، پورے منہ کے اندر پانی کو پھیرنا، یہ کلی کرنا ہے۔ یہ جو آگے غسل کی سنتوں میں بات آئے گی کہ غرارہ کرنا، اور یہ لازم نہیں ہے، اس کے منہ میں پانی جو ہے وہ منہ کے پورے منہ کے اندر پانی چلا جائے تو کلی اس طرح ہو جائے گی۔ والمدمنۃ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، لکھا ہو بماءین جدیدین، 2 نئے پانیوں کے ساتھ، مطلب ہر دفعہ جو ناک میں پانی چڑھانا تو نیا پانی لینا، ایک ہی دفعہ چلو لے کر تو 3 دفعہ نہیں کھینچ لینا اس کو، پانی ڈال کے کھینچے گے تو نہیں دماغ میں چڑھنا، اتنا بھی نہیں چڑھنا نا۔ ومسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ ای بماء مسح الراس، سر کے مسح کے پانی کے ساتھ۔ امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں کہ بماء جدید، نئے پانی کے ساتھ مسح کرنا چاہیے، کہ سر کے پانی کے سر کے ہاتھ تر کیے نا تو سر کا مسح کیا۔ امام اعظم نے کیا فرمایا کہ وہی پانی جس کے ساتھ مسح کیا ہے، کس کا؟ اسی کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کرنا ہے۔ امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں بماء جدید، نئے پانی کے ساتھ۔ امام حاکم نے روایت بیان کی، حضرت ابان بن واسع سے روایت ہے، ان ابا حدث، ان کے والد صاحب نے حدیث بیان کی، انہیں عبداللہ ابن زید سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام یتودع، حضور وضو کرتے، فاخذ لاذنیہ ماء جدیدا، اور اپنے کانوں کے لیے لیتے نیا پانی، اپنے کانوں کے لیے، یہ ان کی دلیل آ گئی کہ حضور کانوں کے لیے نیا پانی لیا کرتے تھے۔ لیکن بخلاف الماء الذی لرأسہ، سوائے علاوہ اس پانی کے جو سر کے لیے لیتے تھے، ان حدیث ابن عباس المقدم، وما روى ابن ماجہ باسناد صحیح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال الاذنان من الراس، حنفیوں کی دلیل یہ حدیث ہے، الاذنان کیا معنی ہے اس کا؟ دونوں کان سر میں سے ہے، سر کا حصہ ہے، جب سر کا حصہ ہے تو جو پانی سر کے لیے تھا وہی، جب ہے یہ سر کا حصہ تو پھر سر اور کان ایک ہوئے تو پانی ایک ہی پانی کے ساتھ سر کا اور کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ الاذنان من الراس وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ خلال کرنا کیا ہوتا ہے؟ حاشیے میں دیکھیں، ادخال الاصابع فی خلال ما علی الذقن من اسفل فیکون ظہر الکف الی عنقہ، دیکھیں انگلیوں کو داخل کرنا تھوڑی کی طرف سے نیچے کی طرف سے، اس طرح کہ ہتھیلی ظہر الکف، جو ہتھیلی کا جو پیٹھ والا حصہ ہے یہ گردن کی طرف ہو، یوں کر کے پھر اس طرح سے بالوں میں داخل کرنا ہے۔ بعد تسریح غسل، 3 مرتبہ چہرہ یوں نیچے سے بھی ہو تو ایسے نیچے سے کریں تو پھر بھی یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے بھی۔ مسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا، اور تخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا مسح خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیوں کا خلال کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، حاشیہ نمبر 6 پر حدیثیں اتنی پڑھا رہا ہوں تو یاد بھی کرنی ہے، یہ حدیث پاک ہر مسئلے پر آپ کو حدیث آنی چاہیے۔ سنن اربع میں حدیث ہے، سنن اربع کینہیں کہتے ہیں؟
صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی جو 4 کتابیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ان کو سنن اربعہ کہتے ہیں، ان میں حدیث موجود ہے۔ حدیث لقیت بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تودعت، جب تو وضو کرے، فاسبغ الوضوء، تو کامل وضو کر، صحیح مطلب کہ جہاں پانی پہنچانا ہے وہاں پانی پہنچا، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال بھی کر، انگلیوں کے درمیان خلال کر، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال یوں ہے کہ انگلیوں میں تشبیک کرنا، یوں یہ اس طرح سے خلال کرنا، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا ہے کہ یہ جو بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، اس کو ہم نے دایاں پاؤں پہلے دیا، چھوٹی انگلی سے شروع کریں، اس طرح ہر انگلی کے اندر، اس طرح انگلیوں کے اندر مارتے جائیں، تو یہ پاؤں کا خلال ہے۔ کیسے خلال کرنا بولا؟ وتکرار الغسل الی الثلاث، اور غسل کا تکرار کرنا 3 تک، مطلب کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ اس پر حدیث دیکھیے عائشہ نمبر 7، فی الحدیث المشہور انہ علیہ الصلوۃ والسلام تودع مرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا ایک بار، یعنی ہر عضو کو دھویا، فقال ھذا وضوء لا يقبل اللہ الصلاۃ الا بہ، یہ وہ وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا اس کے بغیر، یعنی ہر مرتبہ ہر عضو کو ایک بار دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو، سو رہے ہو کیا فرمایا کہ اس کے بغیر وضو نماز قبول نہیں ہوتی، مطلب کہ ہر عضو کو ایک بار دھونا فرض ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وتودع مرتين، پھر حضور نے وضو کیا ہر عضو کو، فرمایا ھذا وضوء من یضاعف اللہ الاجر مرتين، یہ وضو ہے اس بندے کے لیے کہ دگنا دے گا اللہ تعالیٰ جس کو اجر 2 مرتبہ، جس کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دے گا۔ اور پھر وتودع ثلاثا، پھر حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا 3 بار، اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں کا وضو ہے، وضوء الخلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو ہے۔ فمن زاد علی ھذا ونقص فقد تعدى وظلم، جس نے اس سے زیادہ کیا یا اس سے کم کیا اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا، جس نے 3 سے زیادہ یا کم کیا تو اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اس کا مطلب مسئلہ ٹوٹی کھولو تھا بندے یار کھولو، یہ نہیں کھلی رہے۔ اب یہ 3 مرتبہ دھونا جو ہے، اگر تو آپ پانی لے رہے ہیں ہاتھ میں، چلو میں پانی لے کر اس پہ مار رہے ہیں تو پھر تو 3 مرتبہ دھونا پایا جائے گا۔ اگر آپ تالاب کے اندر ایسے بازو پھیرتے ہیں، یا آپ ٹوٹی لوٹا لے کر آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، ایک دفعہ ڈالنا ہی وہ 3 کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یا ٹوٹی کے نیچے آپ نے ایسے بازو پھیرا، پورے بازو اس پر سے گزار لیا تو وہ 3 دفعہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ان 3 بار اس پر ایک بار تو کے پھر وہ بڈھے اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے۔